حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو آخر میں جو دعائیں مانگی ان میں سب سے بڑی دعا جو کیا تھی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی، آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد میں مانگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، تفسیر صراط الجنان مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں، تفسیر سنیں تاکہ ہمیں 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر ملے، اور مسلمان ہونے کے ناطے کی وجہ سے آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ملے۔ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں 100 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر ملے۔ ہمارا یہ چینل تبلیغ قرآن 92 قرآن پاک کی تبلیغ کے لیے وقف ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ربنا وابعث، اے ہمارے رب، اور بھیج حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ و استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے یا رب عز و جل، اپنے حبیب نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ شرح السنہ کتاب الفضائل، باب فضائل سید المرسلین سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحدیث 3520۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانہ میں حضور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ ان الفاظوں کی تفسیر کرتے ہوئے صراط الجنان میں ہے، آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق و معانی کا سیکھنا مراد ہے، اور حکمت میں سنت
احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سب داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو رب تعالیٰ نے لفظ با لفظ قبول فرمائیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا، اسرار الہی پر مطلع کیا۔ آیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی شان معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و صاف کیا، ان کے اولین مصداق صحابہ ہی تو تھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں، 15 منٹ میں حال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ الحکمت کا ایک معنی سنت بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حکمت سنت ہی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں خوب پاک صاف پاکیزہ فرما دے۔ ستھرا کرنے کے یہ معنی ہیں کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں، شہوات و خواہشات کی علائشوں اور ارواح کی قدورتوں سے پاک و صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوار الہیہ دیکھنے کے قابل کر دیں، تاکہ اسرار الہی اور انوار بارگاہ تعالیٰ اس میں جلوہ گر ہو سکیں۔ تمام غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہاء و علماء کا تزکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو بہت کچھ مانگا، اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ سے آخر بہت بڑی چیز مانگ لی، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔